نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، پروگرام ایک کہانی ایک سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں ہم ایک خوبصورت واقعہ اور تاریخ کا ایک اہم قصہ سنیں گے، اور اس کے بعد اس کے اوپر مرتب ہونے والے سبق کے بارے میں بات کریں گے۔ تاریخ میں حکمران بہت سے آئے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے، اس دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے والے بہت سے لوگ آئے، بہت سے گئے۔ بہت سو نے اس دنیا کو فتح کیا، لیکن آخر کار وہ اس دنیا سے کچھ بھی نہ لے کے جا سکے اور یہاں سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اس تاریخ میں کچھ حکمران ایسے گزرے ہیں جو اپنے کارناموں اور اپنی اعلیٰ خداداد صلاحیتوں اور ان کو بندگان خدا کی خدمت کے لیے بروکار لانے کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے، اور آج بھی ساری دنیا ان کی تعظیم، ان کا احترام اور ان کی عزت اور تکریم کرنے پر مجبور ہے۔ ایسے ہی حکمرانوں میں سے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے فوج، پولیس، محاسب، عدلیہ، انتظامیہ، ان سارے عہدوں کو اور سارے شعبوں کو الگ الگ کیا اور ان کو مرتب کیا، اور مملکت مدینہ سے ساری دنیا کو وہ امن اور آشتی کا پیغام دیا جو آج تک تاریخ میں محفوظ ہے، اور آج بھی لوگ ان کے کارناموں سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ آئیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے ایک واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے ایک گھوڑا خریدا، اور گھوڑا خریدنے کے بعد اس پہ سوار ہوئے، تھوڑا آگے گئے، اس کو چلایا، اور آزمائش کے اس وقت کے دوران گھوڑے کے اندر کوئی نقص پیدا ہو گیا۔ چنانچہ وہ گھوڑا واپس بیچنے والے کے پاس لائے اور اس سے کہا، بھائی آپ کے گھوڑے میں یہ نقص ہے، یہ آپ واپس لے لیں اور مجھے میری رقم واپس کر دیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس وقت یہ معاملہ ہو رہا ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ ہیں۔ وہ شخص بولا کہ امیر المومنین، جب آپ نے گھوڑا لیا تھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا، اب میں آپ کو اس کی رقم واپس نہیں کر سکتا۔ بات آگے بڑھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہنے لگے کہ اگر ہم دونوں آپس میں فیصلہ نہیں کر سکتے تو بتاؤ اس کا حل کیا ہوگا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مکہ کے قاضی شریح کے پاس چلتے ہیں۔ اور قاضی شریح رحمہ اللہ اس وقت تک کوئی اتنے مشہور قاضی نہیں تھے، البتہ وہ لوگوں میں فیصلے کیا کرتے تھے اور اپنی عقل مندی، حکمت اور دانائی کی وجہ سے مشہور تھے۔ چنانچہ دونوں شریح کے پاس گئے اور شریح نے پوچھا کہ امیر المومنین، جب آپ نے گھوڑا لیا تھا اس وقت ٹھیک تھا یا اس کے اندر نقص تھا؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ اس وقت تو ٹھیک تھا۔
تو شریح نے فیصلہ دیا کہ اب یہ گھوڑا آپ کا ہے، یا تو آپ اس کو اسی طرح سے واپس کریں جس طرح لیا تھا، اور یا پھر آپ گھوڑے کے اوپر راضی ہو جائیں اور اس کو لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ بصر و چشم قبول کیا، اور اس کے بعد گھوڑا لے گئے اور قاضی شریح کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا، کیونکہ آپ نے یہ سوچا کہ جو شخص عمر بن الخطاب کے سامنے مرعوب ہو کر کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ کسی اور سے کبھی مرعوب نہیں ہوگا، اور انصاف کی مسند پہ بیٹھنے کے لیے ایسے ہی لوگ جو ہے نا قابل ہیں۔ چنانچہ قاضی شریح نے کم و بیش 60 سال تک قضا کا یہ عہدہ سنبھالا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی۔ ناظرین، اس واقعے کے اندر بات صرف ایک گھوڑے، ایک خلیفہ، ایک بیچنے والے اور ایک قاضی کی نہیں ہے، بلکہ اصل بات ان رویوں کی ہے جو اس واقعے کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسا حکمران جس کی سلطنت اور حکومت لاکھوں مربع میل کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، ایک ادنا سا آدمی اس کے ساتھ گھوڑے کا معاملہ کر رہا ہے، ایک ادنا سا شہری اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اور پھر اپنی بات کے اوپر وہ اڑ بھی جاتا ہے۔ اسے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جس آدمی کے ساتھ میں معاملہ کر رہا ہوں وہ امیر المومنین ہے، وہ اس وقت کا سلطان ہے، وہ اس وقت کا بادشاہ ہے یا صدر ہے، اور وہ مجھے کچھ اور بھی کر سکتا ہے، مجھے سزا دے سکتا ہے، مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ نہیں، قطعاً یہ بات ان کے ذہن میں نہیں۔ اور دوسری طرف ایک خلیفہ، ایک سلطان، ایک حاکم، ایک بادشاہ، اس خلیفہ کی آپ دیکھیں، ان کے رویے کو دیکھیں کہ انہوں نے بھی قطعاً اپنی بات پہ اصرار نہیں کیا کہ گھوڑا واپس کرو، میرے پیسے واپس دو، یا میں تمہیں سزا دلاتا ہوں، تمہارے ساتھ ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ نہیں، قطعاً کسی قسم کا کوئی روب نہیں جھاڑا۔ اور تیسری طرف اس قاضی کو دیکھیں کہ جس کو پتہ ہے کہ جن دو اشخاص کے درمیان میں فیصلہ کر رہا ہوں ان میں سے ایک عام شہری ہے اور دوسری طرف خلیفہ وقت ہے، لیکن انصاف کے بیان سے اس کی زبان نہیں لڑکھڑائی۔ اس نے وہی فیصلہ کیا جس کو اس نے حق جانا، اور یہ حق بیان کرتے ہوئے اس کو اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ خلیفہ وقت مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں انسان کو انصاف کی بات کرنا پڑے تو خواہ اس کی اپنی ذات کے اوپر آئے تو بھی اسے انصاف کی بات کر لینی چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنی انا کی خاطر کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ سے حق کہنے کا مطالبہ کیا جائے اور حق کہنے کی ضرورت ہو تو اس وقت آپ حق کہنے سے نہ چوکیں، آپ سچی بات ضرور کریں۔ اس واقعے کے اندر، اس واقعے اور حکایت کے اندر جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ خواہ وہ چھوٹا ہو آدمی یا بڑا ہو، خواہ وہ خلیفہ وقت ہو یا ادنا شہری ہو یا وہ قاضی ہو، سب کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، عدل کا ساتھ دینا چاہیے، انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، اور کسی کے اوپر کسی بھی طرح سے اپنے منصب، اپنے مال، اپنی طاقت، اپنی قوت یا کسی اور وجہ سے کسی کا حق مارنے کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ سنہری کوئی سبق انسانیت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ لا